بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے لیے نئے کورس لے کر آتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات کا ایک کورس لے کر آیا ہوں۔ اس کورس کے اندر 8 کتابیں ہیں اور ہر کتاب کے اندر الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ہر کتاب کے اندر الگ الگ چیزیں یاد کرنے کے لیے ہیں۔ کچھ میں دعائیں ہیں، کچھ میں کلمات ہیں، کچھ میں نماز کا طریقہ ہے اور کچھ کے اندر وضو کا طریقہ، کچھ کے اندر سنتیں۔ ہر کتاب کے اندر الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کا یہ پہلا حصہ ہے، یعنی پہلے سے اوپر، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ نرسری کلاس والوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد میں یہ LKG یعنی پہلا حصہ، اس کے بعد میں دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ 6واں، 7واں، 8واں۔ تو یہ 8 حصے انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے، یہ کورس ہم مکمل کریں گے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اسلامی تعلیمات، یہ ابتدائی جماعت کے لیے ہے۔ شروع کرتے ہیں بنا دیری کے۔ تو اس کتاب کے اندر 26 سبق ہیں۔ سبق کیا؟ اس کے اندر دعائیں ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلا جو ہے ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسلام گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، اسلام جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بچوں کو یہ یاد کرائیں اور ان کے معنی بھی یاد کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ یہ بسم اللہ بھی بچوں کو یاد کرائیں۔ الفاظ خاص طور سے بچوں کو نکلوائیں، زبر زیر کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اور اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے، جو بھی اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں ان کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے، جیسے کہ بسم اللہ کا بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے اور اعوذ باللہ کا بھی لکھا ہوا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ۔ کلمہ طیبہ کے اندر بہت سارے لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس کو خوب اچھے سے بچوں کو یاد کرائیں تاکہ جو غلطی ہے وہ ختم ہو جائے۔ محمدر دال پہ پیش ہے، اس کے بعد میں یہ جو آگے والا لام ہے رسول اللہ، یہ لام پہ پیش ہے۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں رسول اللہ، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں رسول اللہ، یعنی لام کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد یعنی جو ایمان لانے کے بعد جو چیز ضروری ہے، یعنی کلمہ طیبہ، اس کا جو تلفظ ہے اگر وہی صحیح نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ یعنی کلمہ صحیح ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بچوں کو کلمہ طیبہ یاد کرائیں اور اس کے معنی بھی یاد کرائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بچوں کو یاد کرائیں۔ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو کلمہ شہادت ہے اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے۔ بچوں کو جو کلمے یاد کرائیں آپ، ان کا ترجمہ ضرور یاد کرائیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، فائدہ اٹھائیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی ساجھی نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کلمہ تمجید، یہ کلمہ بچوں کو ضرور یاد کرائیں۔ ایک نماز ہوتی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا صلاۃ التسبیح کے نام سے جو پڑھی جاتی ہے، خاص طور سے لوگ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں رمضانوں کے اندر اور اسی طرح شب برات کے اندر۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اگر ہو سکے اس نماز کو روز پڑھو، اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھو، اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو
مہینے میں پڑھو، مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھو، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لیا، یعنی ایک بار ضرور اس نماز کو پڑھ لینا، یعنی زندگی کے اندر اس نماز کا اتنا ثواب ہے، یعنی صلاۃ التسبیح کا۔ تو اس کے اندر یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، کلمہ تمجید، یعنی تیسرا کلمہ۔ اس کلمے کو آپ ضرور یاد کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے بغیر کسی کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، جو بلند اور عظمت والا ہے۔ کلمہ توحید، لا الہ، اس کلمے کو چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں اور اس کلمے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، اور جو پہلے دو کلمے گزرے ہیں وہ پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو تنہا ہے، اس کی خدائی میں کوئی ساجھی نہیں، اس کی سلطنت ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اسی کا بس چلتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ کو 4 کلمے تو آپ کو یاد کرنے ہی ہیں، جو بچوں کو یاد کرانے ہیں، یہ ابتدائی بچوں کے لیے ہیں۔ کلمے 6 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ایمان مفصل، ایک ہوتا ہے ایمان مجمل، وہ بھی آپ کو یاد کرانے چاہیے، لیکن وہ آگے کے اسباق ہیں جن کو ہم اگلی کتابوں میں پڑھیں گے۔ فی الحال آپ بچوں کو کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ کلمہ تمجید اور چوتھا کلمہ کلمہ توحید، یہ آپ اپنے بچوں کو ضرور یاد کرائیں، ان کے معنی بھی آپ کو ضرور یاد کرانے چاہیے۔ اور اس کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، دعاؤں کا بچوں کو بچپن ہی سے اہتمام کرایا کریں، تاکہ بچوں کو بچپن ہی سے دعا یاد رہیں اور وہ زندگی بھر ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی یعنی شعور ختم کر دینے کے بعد دوبارہ بخشی، اور اسی کے پاس ہمیں دوبارہ لے جایا جائے گا یعنی قیامت کے دن۔ یہ نیند سے بیدار ہونے کی دعا، جب صبح کو اٹھیں تب یہ دعا پڑھیں۔ اب آگے چلتے ہیں، بیت الخلاء میں جانے سے قبل کی دعا، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اور خاص طور سے جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو الٹا پاؤں داخل کر کے جو ہے بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تمام بروں یعنی شیطانوں اور برائیوں ناپاکیوں سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ بیت الخلاء کے اندر جو جنات شیاطین اور یہ ساری چیزیں رہتی ہیں، اس لیے دعا پڑھ کر جانا چاہیے۔ جب بیت الخلاء سے باہر آئیں اس کے بعد میں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ، میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اذیت کو دور کر دیا اور مجھے راحت بخشی۔ اس دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ جو ہمارا پاخانہ ہوتا ہے پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے، تو یعنی ہماری جو تکلیف دہ چیز ہے اللہ نے اس کو ہم سے دور کر دیا۔ اگر وہ پیٹ میں رہتی، بیماری ہوتی، پریشانی ہوتی، ان لوگوں سے آپ معلوم کریں جن کو قبض کی بیماری رہتی ہے، جن کی ٹوائلٹ 2-2 3-3 4-4 5-5 دن میں ہوتی ہے، وہ دوائیں کھا کر اپنا پاخانہ باہر نکالتے ہیں۔ تو اللہ سے یعنی جب ٹوائلٹ سے فارغ ہو جائیں یہ دعا آپ ضرور پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے تکلیف دہ چیز کو اور ہمارے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ کتنا سکون ملتا ہے آدمی کو ٹوائلٹ باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعد، اس لیے دعا کا اہتمام ضرور کریں۔
آگے چلتے ہیں. وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ہر نیک کام کے لیے آپ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں. وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور مجھے طہارت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما. تو اس دعا کا بھی اہتمام کریں. وضو کے بعد، وضو سے پہلے بھی دعا پڑھیں، وضو کے بعد بھی دعا پڑھیں. اسی طرح جب نئے کپڑے پہنیں تب آپ اس دعا کا اہتمام کریں. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. اس دعا کو یاد کریں، اور جب بھی کبھی آپ کپڑے پہنیں تو پہلے سیدھا ہاتھ ڈالیں، اس کے بعد میں الٹا ہاتھ ڈالیں. تو وہ ساری چیزوں کا آپ اہتمام کریں اور اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا، جس سے میں اپنا سطر یعنی بدن، باڈی ڈھک سکوں، اور جس سے میں اپنی زندگی میں زینت و حسن اختیار کر سکوں. ظاہر سی بات ہے کپڑا پہننے کے بعد آدمی اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیے ہیں تو کپڑے پہنتے وقت اللہ کا شکر ادا کرے، دعائیں پڑھیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے. جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے. آئینہ آدمی دیکھتا ہی ہے، تو جو کام ہمیں روز کرنے ہیں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر لے گا تو ثواب مل جائے گا. اچھی بات ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں. تو بچوں کو یہ ضرور یاد کرائیں. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرے جسم کو جس طرح حسین بنایا اسی طرح میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے. آگے چلتے ہیں. کھانا شروع کرتے وقت کی دعا، یعنی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو دعا پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. شروع اللہ کے نام سے اور اس کی برکت کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ اس میں برکت عطا فرما. دعا کا اہتمام کریں کھانا کھانے سے پہلے، کھانے میں برکت ہوگی انشاءاللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا، جب کھانا کھا چکے ہیں اس کے بعد میں یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور مسلمان بنایا. اب آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کون سی دعا. گھر سے باہر جاتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں. یعنی جب گھر سے نکلیں تو اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے آپ. گاڑی پر سوار ہوتے وقت کی دعا الحمدللہ سبحان الذی، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی ذات پاک ہے جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، اگرچہ یہ ہمارے بس یعنی قبضے کے باہر کی چیز تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کے پاس ہی لوٹنا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد سے نکلتے وقت کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کی درخواست کرتا ہوں. آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. چھینک آنے کے بعد کی دعا، یعنی جب کسی بھی بھائی کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے. چھینک آنے کے بعد بھی آدمی کو بہت سکون ملتا ہے اور بہت فائدے کی چیزیں چھینک آنا. تو جب بھی چھینک آئے اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور چھینک جب آئے اور جب کوئی الحمدللہ کہے اور کوئی بھائی اس کے پاس کھڑا ہوا ہو یا کوئی بھی کھڑا ہوا ہو، تو چھینک آنے کے بعد دوسرے آدمی جو اس کے پاس کھڑا ہو اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو باقی آگے بھی بہت ساری چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. کوئی خوشخبری سنیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کسی کا شکریہ ادا کریں تو مان لیجئے آپ کو کسی نے احسان کر دیا آپ پر، تو آپ کہہ سکتے ہیں جزاک اللہ، یعنی شکریہ ادا کر رہے ہیں اس کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہتر جزا دے. جب آپ پر کوئی احسان کرے تو اس کو آپ یہ دعا دیں. کسی کا شکریہ ادا کریں تو جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہترین جزا دے. پانی پینے کے بعد کی دعا
الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا، عذبا فراتم، یہ تا کو میم میں ملائیں گے جو چھوٹا والا میم ہے، عذبا فراتم برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجم، اجاجم بذنوبنا، تو یہ جو ہے یہ جیم کو میم میں ملائیں گے، اسی طرح یہ تا کی جو تنوین ہے اس کو بھی میم میں ملائیں گے۔ ایک بار میں اور پڑھ دیتا ہوں، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ترجمہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا ترجمہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے شیریں پانی پلایا، میٹھا پانی پلایا، اور ہمارے گناہوں کے عوض یعنی بدلے اسے کھارا اور نمکین نہیں بنایا۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں جس کی وجہ سے ہم پانی پئیں تو وہ نمکین ہو جائے، کڑوا لگے ہمیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود میٹھا پانی پلایا۔ اس لیے دعا کا اہتمام کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ مریض کی عیادت کی دعا، یعنی جب مریض کو ملنے کے لیے جائیں تو یہ پڑھیں، یہ دعا کریں، اللہم اشفہ اللہم عافہ۔ کیا ترجمہ؟ اے اللہ یعنی اسے یعنی مریض کو اچھا کر دے اور بیماری سے عافیت عطا فرما۔ جب کوئی نقصان، تکلیف یا پریشانی ہو تو یہ پڑھیں، کوئی بھی پریشانی ہو، یہاں تک کہ لائٹ بھی بھگ جائے، ظاہر سی بات ہے لائٹ بھگنے کے بعد آدمی کو دقت اور پریشانی کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے، تو اس کو کہنا چاہیے ہر پریشانی کے بعد، چابی کھو جائے، پیسے کھو جائیں، آپ کھو جاؤ، یا کوئی کتاب کھو جائے، کوئی پیسے کھو جائیں، کوئی چیز کھو جائے، تو یہاں تک کہ لائٹ بھی بھگ جائے، چراغ بھی بجھ جائے، تو یہ پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ ساری دعا پڑھنے کا بہت ثواب ہے اور بہت فائدہ بھی ہے۔ جب کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی چیز بھی کھو جائے تب بھی آپ اس دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بری خبر جب کوئی سنے، اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی آپ اس دعا، بری خبر یعنی کسی کا انتقال ہو گیا، بری خبر ہے، صدمہ پہنچا، تب بھی آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس دعا کا اہتمام آپ ہر چیز کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی ہر بری خبر کے لیے، کوئی چیز کھو جائے اس کے لیے، کسی کا انتقال ہو جائے اس کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضروری نہیں آپ میت کے انتقال پر ہی اس کو پڑھیں، بہت ساری جگہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ وہاں سب اس دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ سونے سے قبل کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا اور جیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم سوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم صبح کو نہ ہی اٹھیں، مرے ہی رہ جائیں، تو اللہ ہی کے نام سے جیتے ہیں اور اللہ ہی کے نام سے مرتے ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں سلاتا ہے، یعنی گویا کہ ہم مر گئے اور اٹھایا اللہ نے۔ مرضی کے مطابق کام ہونے کے بعد کی دعا، یعنی جب ہماری کوئی تمنا پوری ہو جائے، ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام ہو جائے تو آپ اس دعا کا اہتمام کریں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترجمہ دیکھیں اس کا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کے فضل سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں۔ اور یہ ہے ہماری آخری دعا جو نماز کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ ویسے بھی دعا ہے، یہ نہ سمجھیں اس کو نماز کے لیے ہی دعا ہے، ویسے بھی دعا، آپ اس کا بھی ویسے بھی چلتے پھرتے بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ دنیا و آخرت میں کامیابی کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن کریم کی بھی آیت ہے اور ویسے بھی دعا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ الحمدللہ ہماری یہ کتاب مکمل ہو گئی، اس کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، کلمات ہیں، وہ سارے آپ یاد کریں۔ یہ پوری کتاب بغیر دیکھے یاد کرنی چاہیے اور یاد کرنے کے لائق ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو روز مرہ ہم کو استعمال کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ بتائیے کتنی بار ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کتنی بار سواری پر سوار ہوتے ہیں، کتنی بار ہم مسجد میں جاتے ہیں، یہ ساری دعائیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت ثواب ملے گا۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسلامی تعلیمات کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں کمنٹ کے اندر، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔